السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل اے الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں تم بہترین امت ہو جو کائنات کے انسانوں اور لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں یعنی ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا کائنات کے انسانوں کی تعمیر کے لیے، تشکیل کے لیے، ترقی کے لیے، انسانیت کی بقا اور اس کی حفظ اور اس کے امان کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے آپ کو برپا کیا گیا، بھیجا گیا، بنایا گیا۔ گویا آپ اور ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر اس دھرتی اور کائنات میں آئے نہیں، بھیجے گئے۔ اخرجت للناس، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ آگے قرآن کریم نے کئی شرطیں بیان کی خیر امت ہونے کے لیے، کہ امت بہترین کب بنے گی؟ یہ امت جس پہ خیر کا لقب لگا ہے، یہ امت جس پہ عمدگی کا، اچھائی کا، خوبصورتی کا، تحسین کا، تبریک کا، اللہ کی طرف سے احسان کا جو تمغہ لگا ہے، اس کے شرائط ہیں۔ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ قبل اس کے کہ ہم اچھائی کی تبلیغ کرنے، اس کا حکم دینے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور برائیوں سے روکنے، باز رکھنے، منع کرنے پہ کچھ باتیں عرض کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دو چیزیں خاص طور پہ جو سماج اور معاشرے میں بیان کی گئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ معروف اور منکر کیا ہے؟ مسلمانوں دیکھو، سماج میں تمہیں ہر چیز کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ رات ہے تو دن ہے، صبح ہے تو شام ہے، اجالا ہے تو اندھیرا ہے، مرد ہے تو عورت ہے، لڑکا ہے تو لڑکی ہے، بیٹا ہے تو بیٹی ہے، نانا ہے تو نانی ہے، دادا ہے تو دادی ہے، نواسا ہے تو نواسی ہے۔ جانوروں میں چلے جاؤ، چرند و پرند میں چلے جاؤ، دنیا کے کائنات کے جس شعبے میں جائیں آپ، دونوں پہلو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھائی اور برائی دو پہلو زمانے میں، دنیا میں، کائنات میں ہر جگہ آپ کے سامنے میں نظر آئیں گے۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اس لیے اصلاح معاشرے کے حوالے سے دیکھو مسلمانوں، اصلاح سے پہلے کہ معاشرے میں کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، پھر ہم غور کریں گے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اصلاح معاشرہ کا معنی تو یہی ہے۔ اور قبل اس کے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں کہ کتنی اچھائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے 1450 سال، 1500 سال پہلے، تو آپ کی آمد کے وقت کائنات کا، دنیا کا، خطہ عرب
معاشرے میں جہاں آنکھ کھولی تھی وہاں کیا رواج تھا؟ تو قرآن و سنت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انتہائی نازک ترین فتنے کا، چوری کا، چکاڑی کا، جوئے کا، سود کا، شراب کا، بے حیائی کا، بدکاری کا، فحاشی کا، زناکاری کا، عیاشی کا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا، ننگے پن کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، قتل و غارت گری کا، خوریزی کا، سفاکیت کا، ظلم و ستم کا، ظلم و جبر کا، ایسا ماحول بنا تھا کہ کون سی برائی ہے جو اس زمانے میں موجود نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان برائیوں کے بیچ میں اللہ نے آپ کو بھیجا۔ شراب نوشی کا عالم یہ تھا کہ سب سے اچھی دعوت اور دسترخوان ان کا سمجھا جاتا تھا جس کے ہاں پرانی شراب موجود ہوتی تھی۔ سود پشت سے لوگوں کے اوپر اس کے قرضے تھے۔ بیٹیوں کے ساتھ ایسی حیوانیت تھی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتا تھا کہ مجھ کو داماد ہو جائے گا، میں کسی کا سسر بن جاؤں گا، اس لیے اسے دفن کر دیا جائے۔ بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ انسانیت کا عطا پتہ نہیں تھا۔ ظلم و ستم کا عالم یہ تھا، لڑائی جھگڑے کا معاملہ یہ تھا کہ ایک کسی کے گھاٹ میں اونٹ نے پانی پی لی، دوسرے اونٹ کے تو 2 سال تک لڑائی چلتی رہتی تھی۔ کعبۃ اللہ موجود تھا لیکن ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ اس کا طواف کرتے تھے تو جو کپڑا پہلے سے پہنے رہتے تھے اسے اتار لیتے تھے کہ ہم اس کپڑے میں کعبے کا طواف کیسے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سماج اور یہ معاشرہ تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، یہ تاریکی میں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، بے حیائی، فحاشی، بدکاری، برائیوں کا سیلاب ہے چاروں طرف سے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا چھوٹا سا حلقہ بنایا۔ الاولون السابقون، چند حضرات جو آپ کے حلقہ مگوش ہوئے، آپ کے دعوت، آپ کے کلمہ دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا اور دین کا ترانہ پڑھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت علی مرتضی ہوں، حضرت زید ہوں، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہو، دیگر صحابیات، صحابے، نوجوان، بچے، بوڑھے، غلام، مرد اور عورت چھوٹے سے حلقے کے ساتھ بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک موڑ ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور شوکت اور عزت اور عظمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اسلام مکے سے نکل کر کے مدینے میں، طائف میں، شام میں، بڑے بڑے علاقوں میں، بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر اسلام پھیلا اور پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ جس طریقے سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا، بڑھتا چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام ساتھیوں کو مسائل کا، مسائل کا، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو آپ کے دوست بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، آپ پہ ایمان لایا، آپ کا کلمہ پڑھا، وہ مارے گئے،
ان کی پٹائی ہوئی، ان کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، گرم تپتی ہوئی ریتوں پہ انہیں لٹایا گیا، گرم پہاڑ کے اوپر لٹا کے سینے پہ کلیجے پہ گرم پتھر رکھے گئے، ریتوں پہ سلا کر کے کلمہ سے پھرنے کے لیے ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور جو کچھ تانے تھے سارے تانے دیے گئے، آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر تنقید کیے گئے، تبصرے کیے گئے، آپ کا استہزاء کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کو اپنے شہر کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پناہ لینی پڑی، جلا وطن ہوئے صحابہ کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں۔ لیکن جب وہ دین پہ آ گئے تھے تو ڈٹ گئے تھے۔ صحابہ اور صحابیات نے جب کلمہ پڑھا تو مضبوطی کے ساتھ پڑھا، ایسا پڑھا کہ ہمیشہ کے لیے پڑھ لیا۔ انہوں نے دین کو اختیار کیا تو مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا اور طے کیا کہ یہ کلمہ ہے، حق کا کلمہ، سچائی کا کلمہ، نبی کی رسالت کا کلمہ، نبوت کا کلمہ، یہ کلمہ عصمت کا کلمہ، شرافت کا کلمہ، کرامت کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پڑھا تو پھر نبی کے ہاتھ پہ ہمیشہ کے لیے آپ کے عاشق بن گئے، دیوانہ بن گئے، عاشق رسول۔ آج ہمیں شما جسے چاہا لوگ کہتے ہیں، عاشق رسول تو وہ تھے کہ عشق رسول کی گھٹن میں، کڑھن میں، درد و کرب میں، محبت و فریفتگی و شیفتگی اور وارفتگی میں انہیں کچھ دنیا کا آتا پتہ نہیں تھا، کلمہ پڑھا تو نبی کے ہو کے رہ گئے۔ پھر جو صحابہ اپنا گھر بنائے تھے، انہوں نے بیوی، بال، بچے، محلہ، خاندان، پڑوس اور پورے معاشرے کے اندر اس تعلیم کی تبلیغ کی، تحریک کی اور پھیلایا، اور اخیر میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے منشور کا خطبہ پڑھا اور امت اور انسانیت کے سامنے میں دعوت دی، اس میں یہ بھی کہا الا فلیبلغ الغائب شاہد الغائب، آگاہ ہو جائے یہاں جو کوئی بھی موجود ہے وہ غائب تک نہ آنے والوں تک دین کے اس دعوت کو پہنچا دیا۔ مذکوری کشن گنج کے مسلمانوں، یہ چھوٹی سی تمہیدی گفتگو صرف اس بات کے لیے ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے سماج اور میرے معاشرے میں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، ہمارے آس پاس پڑوس میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کھاتے پیتے، ملازمت کرتے، کاروبار کرتے، بزنس کرتے، شادی بیاہ کرتے، گھریلو تعلقات رکھتے ہیں، وہاں کیسا معاشرہ ہے، وہاں کا سماج کیسا ہے۔ آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، ہم سب اپنے محلے اور معاشرے کو ٹٹولیں، دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی شروع میں زمانے جاہلیت کی برائیوں کا چند جملے کے اندر ایک جو خاکہ رکھا آپ کے سامنے میں، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ گھرانہ کا گھرانہ، خاندان کا خاندان، معاشرے کا معاشرہ، شراب میں، نشے میں، جوئے میں، سود میں، بدتمیزی میں، بے حیائی میں، رشوت میں، بے ایمانی میں، مارنے، کاٹنے، پیٹنے، لڑانے، بھڑانے اور دوسروں کو ستانے میں، مقدمے بازی میں، ایک دوسرے پہ تنقید و تبصرے کرنے میں، دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے میں، توہین و تذلیل میں، اور ایک دوسرے کو سماج سے نیچے گرانے میں، کمزور کرنے میں، اس کی راہوں میں روڑا ڈالنے میں کون سی وبا ہے جو میرے اور آپ کے سماج میں نہیں پائی جاتی؟ کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر ان تمام بے حیائیوں کا مرکز گھر کا خاندان بنا ہوا نہیں؟
محلہ بنا ہوا نہیں. آپ اپنی مسجد کو ٹٹولیے, آپ کی مسجد میں 5 وقت کی اذانیں ہو رہی, 5 وقت کی نمازیں ہو رہی. کتنے مسلمان مسجد میں جا رہے ہیں؟ 90% مسلمان فجر سے لے کر عشاء تک مسجد سے باہر رہتا ہے, اور جو 10% مسلمان ہے وہی بوڑھا, وہی اپاہج, وہی لولا, وہی لنگڑا, وہی کوئی حاجی صاحب, وہی کوئی نمازی صاحب, کوئی جماعت کا ساتھی, کوئی مؤذن, کوئی عالم, کوئی مولوی, کوئی حافظ, کوئی قاری. سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں آپ, قرضے, لون, سودی کاروبار, کون سا گھر بچا ہے؟ موبائل کی لت کا عالم تو یہ ہے کہ گھر گھر موبائل میں پریشان ہے. ماں, بیٹی, بھائی, بہن, چھوٹے بڑے کی تمیز نسلوں سے اٹھتی چلی جا رہی. بیٹیوں کا عالم یہ ہے کہ پہلے تو ایسا تھا کہ ہمارے علاقے اور خطے کے اندر صرف یہ تھا کہ شادیوں کی وجہ سے لڑکیاں, بیٹیاں, جہیز اور موٹی رقموں کے مطالبے کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں عمر دراز ہو جاتی تھی. غریب والدین تلک اور جہیز میں پیسے اور روپے نہیں دینے کی وجہ سے مجبور اور بے بس ہوتے تھے, تو بعض بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی. لیکن آج رخ الگ بن چکا ہے, آج ماحول دوسرے سمت میں جا رہا ہے. ہماری بچیاں فرار ہو رہی ہیں اور غیروں کے ہاتھوں ایمان کا سودا کر رہی ہیں. اس سے بڑا قلق اور افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ میں 20 سال سے جلسوں میں جاتا ہوں, الحمدللہ. کتنے ایسے واقعات جہاں پنچایتی ہوئی, غیروں کے ہاتھوں ہماری بچیاں فرار ہو گئیں. ہم نے محلے کے پنچوں سے پوچھا, جنہوں نے معاملات کو حل کروائے, ان سے پوچھا کہ یہ دن کیوں آئے بھائی, ایسا کیوں معاملہ ہوا؟ آپ حضرات کڑی نظر نہیں رکھتے, دیکھتے نہیں؟ تو کان میں کہا کہ مفتی صاحب چلیے 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے باپ کا بچ تو گیا. فرضی کہانی نہیں سناتا میں, قصے والا مولوی نہیں ہوں میں, ادھر ادھر سنا کے آپ کے چندہ لے لیں گے, مجھے وہ نہیں آتا. 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ روپے بچ گئے باپ کے. کیا ہے یہ؟ اور دوسرا واقعہ, دوسری بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ارریہ اور کشن گنج پڑوسی ضلع ہیں. ہمارا اور آپ کا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, معاملات اور معاشرت تقریباً ملتے جلتے ہیں. دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, حالات اتنے خطرناک بن چکے ہیں کہ بوڑھا باپ بھیک مانگ رہا, بوڑھی ماں بھیک مانگ رہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ غیروں کے در پہ بھی دستک دے رہی ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں, میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا تمہید کے اندر کہ بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی نبی کے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں, تو آپ دیکھیے تو پلٹ کے بھارت میں, ہمارے بہار میں, ہمارے سیمانچل میں آج وہ نئی شکل میں وبا پھر آئی کہ بیٹیوں کی تعلیم, تربیت, پرورش اور شادی بیاہ میں موٹی رقموں کے انتظام کی کہ بوجھ سے بچنے کے لیے